وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاروباری بندش ہو جاتی ہے، چلتے ہوئے کاروبار رک جاتے ہیں۔ لوگ بتاتے ہیں ہمارا کاروبار بہت اچھا تھا، روزانہ کے اتنے گاہک ہمارے پاس آتے تھے، اچانک سے کیا ہوا کہ وہ سارے معاملات ہمارے پریشانی کی طرف مڑ کے چلے گئے۔ تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس بندش سے نکلنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بندش کی دو بڑی وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو لوگوں کی طرف سے حسد اور نظر کا معاملہ ہے، اسی طرح سے جادو کے ساتھ بھی ایسا کر دیا جاتا ہے کہ کسی کے کاروبار میں، اس کے معاملات میں بندش کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ اور دوسری بندش کی وجہ ہمارے اپنے ذاتی اعمال ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی بیان کیا ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ پھیرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، اس کے لیے مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم خود بھی اپنی بندش کی وجہ بن جاتے ہیں، اپنے اعمال کی وجہ سے۔ تو اگر ذاتی معاملات ہیں، جس کے ساتھ یہ مسئلہ چل رہا ہے، اس کا کاروبار چلتا ہوا رک گیا، نوکری سے اس کی چھٹی ہو گئی، ایسے اور مسائل اس کے ساتھ پیش آنا شروع ہو گئے، اسے سب سے پہلے دیکھنا یہ چاہیے کہ اس کا اپنے خالق کے ساتھ کہیں تعلق خراب تو نہیں ہوا، جس کو وہ کسی پر ڈالنا چاہتا ہے۔ فلاں شخص کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے، فلاں آدمی نے میرے اوپر جادو کروا دیا ہے، فلاں شخص حاسد میرے پیچھے لگا ہوا ہے۔ دائیں بائیں دیکھنے کی بجائے ذاتی اعمال کو دیکھا جائے، میری نمازیں کیسی جا رہی ہیں، میرا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا جا رہا ہے، میرے رشتہ داروں کے ساتھ معاملات کیسے چل رہے ہیں۔ اگر اللہ کے ساتھ تعلق میرا خراب ہو چکا ہے تو پھر تو اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو بھلاتا ہے نسوا اللہ فنسیہم، جو اللہ تعالیٰ کو بھلاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھلا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں نے اللہ کو بھلایا، نتیجتاً اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو بھلا دیتے ہیں تو پھر عزتیں اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے رزق کو تنگ کر دے، ساری کائنات مل کے اسے کچھ نہیں دے سکتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو فرمایا تھا، عبداللہ اللہ کو یاد رکھنا ہے، اللہ تجھے یاد رکھے گا۔ انہیں اللہ کو یاد رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے یاد رکھے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرنی ہے، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرنی ہے، شریعت پر چلنا ہے، اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب سوال کرنا ہے اللہ سے کرنا ہے، مدد مانگنی ہے تو اللہ سے کرنی، اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ اور ساتھ فرمایا وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، اگر سارے لوگ مل کر تجھے کوئی نفع دینا چاہیں تو اس سے زیادہ تجھے نفع نہیں پہنچا سکتے، إِلَّا مَا كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، جتنا اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے اتنا ہی نفع ملے گا، اس سے زیادہ تجھے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا۔ اور ساتھ فرمایا اگر سارے لوگ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اگر سارے مل کے تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں اتنا ہی تیرا نقصان ہوگا جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے۔ مطلب کہ سارے مل کے تجھے نفع نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہاتھ رک جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر آپ کے مسائل، آپ کے معاملات کو بڑھا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ پر ناراض ہو جاتے ہیں، تو پھر اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے معاملات کو اچھا کرنا چاہیے۔ اور اگر اس کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں آپ کی عبادات بھی اچھی ہے، تلاوت قرآن بھی ہے، اذکار صبح و شام کے ہیں، اللہ کے حقوق، اللہ کے بندوں کے حقوق کا بھی آپ خیال رکھ رہے ہیں، اس کے باوجود آپ کے ساتھ مسائل ہیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے لیے پسند کیا ہے اس کو ہم بھی اختیار کریں۔ آپ علیہ السلام، حدیث میں آتا ہے، جب تک فلق اور سورہ الفلق اور الناس نازل نہیں ہوئی تھی تو آپ علیہ السلام
باقی دعائیں بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے. جب یہ نازل ہو گئیں تو آپ علیہ السلام نے صرف ان کو اختیار کر لیا. ان 2 صورتوں میں نظر کا بھی علاج ہے، حسد کا بھی علاج ہے، جادو کا بھی علاج ہے. تو ہر نماز کے بعد آخری تینوں کل ایک ایک مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مغرب اور فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ پڑھیں. اور ایک بہترین وظیفہ جو آج ہم بتانے والے ہیں، جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بتایا تھا. حدیث میں آتا ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ آئی، آپ علیہ السلام کو پتہ کیا آپ گھر میں نہیں تھے، تو اپنے ہاتھ دکھائے امی عائشہ رضی اللہ عنہ کو. دیکھیں میرے ہاتھوں پہ آبلے پڑے ہوئے ہیں، میں خود چکی چلاتی ہوں. خادم آئے ہیں آپ علیہ السلام کے پاس، جو غلام آئے ہیں، تو آپ نے لوگوں میں تقسیم کیا، اگر ہمیں بھی کوئی دے دیا جائے تو ہمارے معاملات آسان ہو جائے. نبی علیہ السلام کو بتایا گیا تو آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں آئے اور آپ علیہ السلام بیٹھ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ ایسے کلمات نہ بتاؤں کہ جن کے پڑھنے کے ساتھ تمہیں کسی غلام کی ضرورت نہیں رہے گی، تمہارے لیے معاملات آسان ہو جائیں گے. تو آپ علیہ السلام نے بتایا کہ سونے سے پہلے سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھ لیا کرو، تو اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات آسان کر دیں گے. بندش کے توڑ کے لیے بہترین عمل ہے اور بڑا ہی آسان ہے. اور آپ سوچئے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو جو عمل بتائے گا، جو بات باپ اپنی بیٹی کو اولاد کو بتاتا ہے، وہ کتنی قیمتی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت کو وظائف بتائے، اعمال بتائے، اور پھر وہ وظیفہ بھی ہمارے لیے ہی تھا کہ ہم تک پہنچا اللہ کی توفیق سے احادیث کی صورت میں، کہ آپ علیہ السلام نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ یہ الفاظ پڑھ لیا کرو، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات آسان کر دیں گے. ناظرین، جو لوگ پریشان ہیں بندش کی وجہ سے، 2 چیزیں دیکھیں، ایک اپنے اعمال کو دیکھیں اور اپنے رزق اس کا آنا وہ کس طرح سے حلال ذرائع یا حرام ہے، اور پھر اس کے بعد فلق ناس، بلکہ آخری تینوں کل ان کو پڑھنا شروع کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ سونے سے پہلے معمول بنا لیں کہ آپ خود پڑھیں، آپ کے گھر والے پڑھیں، اپنے بچوں سے کہیں. چھوٹا سا وظیفہ ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تینوں یہ 33 مرتبہ پڑھیں. ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کو ہر طرح کے شر اور فتنوں سے محفوظ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کی بھلائیاں نصیب فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.